باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین عاہدتم منہم، وہ لوگ جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے، جن سے تم معاہدہ کرو، عہد کرو، ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ توڑتے ہیں اپنے عہد کو، فی کل مرتن، ہر مرحلے میں، کب؟ ہر مرحلے میں، ہر مرتبہ، وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور وہ نہیں ڈرتے عہد توڑنے سے، بدعہدی سے نہیں ڈرتے۔ تو فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پس اگر تو پالے ان کو فی الحرب، میدان میں، جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو پس ڈرا دے، بھگا دے ان کے ذریعے، من ان کو بھی، خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تمہارا معاہدہ ہے کسی قوم سے، قبیلے سے، جنگ بندی ہے، تو تمہیں قانوناً حکم یہ ہے کہ تم اپنا معاہدہ نہ توڑو، اس کی پاسداری کرو۔ لیکن اگر ایسی قوم سے واسطہ پڑ جائے جو ہر باری اپنا معاہدہ توڑتے ہیں، معاہدے ہوتے تھے پہلے کہ آپ کا قبیلہ ہمارے خلاف نہیں لڑے گا، ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، کسی کے ساتھ آپ کے خلاف تعاون بھی نہیں کریں گے، نہ جنگی سامان کے اعتبار سے، نہ افرادی۔ مسلمان وعدے پہ پابند ہوتے، اور دیگر جب موقع آتا، معاہدہ جنگ نہیں ہے تو معاہدہ ہے، جب بھی موقع آیا انہوں نے اپنا بھرپور کام ادا کیا، ٹھیک ہے نا؟ جب ایسا ہے، اللہ نے فرمایا پھر جن لوگوں سے تم نے معاہدہ کیا اور وہ ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑتے ہیں اور وہ عہد توڑنے سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، تو فرمایا اگر ایسوں کو جنگ میں قابو پالو نہ آ جائے نا کہیں نظر، تو پھر ان کا وہ حشر کرو کہ ان کو تو مارنا ہے، ان کا وہ حشر کرو کہ ان کے پچھلے بھی ڈر جائیں۔ سمجھ آ رہی؟ فرمایا فَشَرِّدْ بِهِمْ، پس ڈرا ان کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، بگا ان کے ذریعے، من ان کو بھی، خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی جو ان کی بعد کی نسل بھی آئے تو ان کو بھی پتہ چل جائے کہ جو انہیں وعدہ مسلمانوں سے توڑتا ہے تو پھر اس کا یہ حشر ہوتا ہے۔ آگے جی فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ، اگر تو خوف یعنی خطرہ محسوس کرے، من قوم، کسی قوم سے، خیانتاً، خیانت کا، تمہارا معاہدہ ہے لیکن ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تمہارے دشمن سے، حربی دشمن سے، اور جو معاہد ہے اس سے تمہیں ڈر لگتا ہے کہ میری لڑائی ہونی ہے اور اس نے بیچ میں آنا ہے۔ اب اگر یہ صورتحال ہو تو اللہ فرماتے ہیں پہلے سے اس کو اعلانیہ طور پر کہہ دو بھائی تیرا معاہدہ ختم، تو اپنا معاہدہ اپنے پاس رکھ، ٹھیک ہے، تو بھی آزاد، میں بھی کیا ہوں؟ آزاد ہوں، تم نے خیانت نہیں کرنی، دیکھا اعلان کیا کہ تم ان کو کہہ دو۔ فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اگر تو خوف کرے، من قوم، کسی قوم سے، خیانت کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، پس پھینک ان کا معاہدہ ان کی طرف، عَلَى سَوَاءٍ، برابری پر۔ کیسے برابری پر؟ کہ وہ بھی آگاہ ہو جائیں کہ معاہدہ ختم اور تم بھی آزاد ہو جو، دونوں کیا ہو جاؤ؟ برابر ہو جاؤ۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ خیانت گروں کو نہیں پسند کرتا۔ ولا يحسبن الذین، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا گمان نہ کریں؟ کہ سبقوا، وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ کیا کافر یہ خیال نہ کریں کہ سبقوا، ہم سے بچ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، انہم لا یعجزون، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور اے مسلمانوں تم نے بھی سو کر نہیں رہنا بلکہ تم بھی اعدوا لہم، تیار کرو ان کے لیے، ما اسْتَطَعْتُم، جتنی تمہاری استطاعت ہو، من قوت، قوت سے، یعنی ان کے مقابلے میں تم بھی طاقت تیار
کرو. کیسے؟ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، پلے ہوئے گھوڑوں سے. کیا؟ من قوتن کا لفظ الگ ذکر کر کے ساری چیزیں داخل کر دی، یعنی ہر میدان میں ان کے مقابلے میں تم اپنی قوت کیا رکھو؟ تیار رکھو. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور جنگی میدان میں فرمایا مِن رِبَاطِ الْخَيْلِ. کیسے؟ پلے ہوئے گھوڑے. رباط اصل میں گھوڑا باندھنے کو کہتے ہیں، تو یہاں اس کا باندھنا مراد نہیں ہے، یعنی باندھ کے پالنا مراد ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، پلے ہوئے گھوڑوں سے. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، ڈراتے ہو تم اس کے ذریعے، کہ ڈراؤ تم اس کے ذریعے اللہ کے دشمن کو، وعدوکم، اور اپنے دشمن کو. تمہارے فوجی اسلحہ ساز و سامان تیار ہونا چاہیے کہ تمہارا دشمن پہ کیا رہے؟ روب رہے. وآخرین، اور ان لوگوں پر بھی تمہارا روب ہے. من دونہم، جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی مکے والوں پہ تو تمہارا دبدبہ بیٹھ گیا کیونکہ آمنے سامنے لڑ گئے ہو، 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے. لیکن یہ انہی پر نہیں، ان کے سوا فارس ہے، روم، ایران اور جتنے بھی دور دراز کے سپر پاور ہیں ان پہ بھی تمہارا دبدبہ پڑتا ہے. فرمایا وآخرین، اور دوسرے لوگوں پر بھی روب ڈالو، دبدبہ ڈالو. من دونہم، جو ان کے علاوہ ہیں. لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے ہو. اس وقت کہاں فارس اور ایران کا تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ایرانی کسرا اور قیصر، روم کے بادشاہ، یہ سپر پاور تھے دنیا میں. فرمایا بعد میں صحابہ کرام کے ہاتھوں اللہ نے ان کو بھی کیا کر دیا؟ فتح کر دیا. تو تمہاری اس تیاری کی ہیبت صرف ادھر سامنے والوں کو نہیں، ان کو بھی ڈراؤ جن کو تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے ان کو. آگے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو کسی چیز سے اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو، یوفا الیکم، پورا پورا واپس لٹا دیا جائے گا. کیا مطلب وہی چیز واپس کر دی جائے گی؟ نہیں، یہاں ثواب اس کا، بدلہ اس کا پورا پورا لٹایا جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ جھک جائیں، آمادہ ہو جائیں، لِلسَّلْمِ، صلح کے لیے. کس کے لیے؟ اگر مشرک کافر جھک جائیں، مائل ہو جائیں صلح کے لیے، تو فَجْنَحْ لَهَا، تو بھی کیا ہو جایا کر؟ جھک جایا کر، مائل ہو جایا کر. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پہ توکل و بھروسہ کر. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا، علیم، جاننے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر یہ ارادہ کریں یہ کافر، ان یخدعوک، کہ آپ کو دھوکہ دیں، یعنی معاہدہ نہیں ہے، صلح نہیں ہے، صرف آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ ان سے صلح کا معاہدہ کر کے ان کو دھوکے میں رکھیں گے، یہ بے فکر ہو جائیں گے اور ہم اپنا کام کریں گے. فرمایا اگر وہ ارادہ کر لیں ان یخدعوک، کہ آپ کو دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پس بے شک تیرے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے، ان کے دھوکوں سے ڈرنا. فرمایا هُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، جس نے تجھے مضبوط کیا، تیری تائید کی، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ساتھ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ساتھ تیری تائید کی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے مومنوں کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے. کیا ڈال دی ہے؟ ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. سارے یوں لگتے ہیں جیسے ایک جان ہے، چاہے قبیلے جدا، زبانیں جدا، رنگ و نسل جدا ہے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان محبت ڈال دی. یہ کس نے ڈالی ہے محبت؟ اللہ نے ڈالی. فرمایا لو انفقت ما فی الارض،
اگر تو خرچ کرتا وہ کچھ جو زمین میں جمیعا سارے کا سارا یعنی دنیا کے سارے پیسے لگا لیتا، ما الفت بین قلوبہم، تو ان کے دلوں میں محبت ڈال نہیں سکتا، آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ یعنی دو دلوں میں محبتیں ڈالنے والا کون ہے؟ میرا پیغمبر۔ آپ چاہتے تو آپ ان کے درمیان محبت نہیں ڈال سکتے، تو پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج کا ٹکے کا تعویذ گر کیسے محبت کے تعویذ دیتا ہے؟ جی اللہ اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں میں نے ڈالی ہے محبت، تو ڈالنا چاہے تو۔ اور یہ کہتے ہیں جی میاں بیوی کے اندر محبت کا تعویذ، ہاں عاشق معشوق کے لیے تعویذ، پیسے لے رہے ہیں اور لوگوں کو پھدو بنا رہے ہیں۔ فرمایا لیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے درمیان محبت ڈالی ہے۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ زبردست ہے، حکیم حکمتوں والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، کافی ہے تیرے لیے اللہ، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے جو تیرے تابعدار ہیں مومنوں سے، یعنی مومنین کے لیے بھی اللہ کافی، تیرے لیے بھی کافی۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، ابھار مومنوں کو قتال پر، کس پر؟ مومنوں کو ابھار قتال پر۔ ان یکم منکم عشرون صابرون، اگر ہوں گے تم میں سے عشرون صابرون، 20 آدمی ڈٹنے والے، کتنے؟ 20 آدمی صابرون، یہاں کیا مطلب ہے؟ گھر میں بیٹھ کے صبر کرنے والے؟ یہاں صبر کیا مراد ہے؟ ڈٹنے والے میدان جنگ میں۔ یغلبو، تو غالب آئیں گے، 200 200 پر۔ اگر ڈٹنے والے ثابت قدمی والے 20 ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اگر ہوں تم میں سے ثابت قدمی والے 100 تو یغلبوا، غالب آئیں گے، الفن، 1000 پر، ان لوگوں میں سے کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی 1000 کافروں پر کیا آئیں گے؟ غالب آئیں گے۔ اور ان کے مقابلے میں ان کو ڈٹنا چاہیے، یہ اس وجہ سے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کہ یہ کافر ایسی قوم ہیں لا یفقہون، جو سمجھتے نہیں ہیں۔ الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے اب تمہارے لیے ہلکا کر دیا بوجھ۔ یعنی پہلے کیا کہا؟ اگر 20 آدمی بھی ہو تو کتنوں سے لڑنا پڑے گا؟ 200 آ جائیں تو لڑو۔ 20 مومن ہوں تو کس سے لڑیں؟ 200 کافروں سے۔ 1000 مومن ہوں، 100 مومن ہوں تو 1000 سے کافروں سے لڑیں۔ اب بوجھ ہلکا کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کیا مطلب ہے؟ کیسے ہلکا کر دیا؟ فرمایا کیوں؟ خفف اللہ عنکم وعلم، اور اللہ نے جان لیا، ان فیکم ضعفا، کہ تمہارے اندر کمزوری آ گئی ہے۔ اب کیا حکم ہے؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، پس اگر ہو تم میں سے 100 صابرۃ، صبر کرنے والے، تو یغلبوا، غالب آئیں گے، 200 200 پر۔ پہلے 100 ہو تو کتنے سے لڑنا پڑے گا؟ 1000 بھی آ جائیں تو بھاگنا نہیں ہے، لڑنا ہے۔ اب ہلکا کر دیا، کتنا کر دیا؟ ہاں سمجھ آ گئی؟ 100 ہو تو کتنے کے مقابلے میں؟ 200 کے مقابلے میں، ٹھیک ہے؟ کیا؟ اللہ نے جان لیا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے۔ پہلے قوت تھی، جذبہ اور تھا، تو حکم دیا 20 لڑیں 200 سے، 100 لڑیں 1000 سے۔ اب جب کمزوری آئی، بوجھ ہلکا کم کر دیا، تو فرمایا اب کیا کرو؟ 100 ہوں تو کتنوں سے لڑو؟ 200 سے لڑ سکتے۔ آگے واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں پہلی آیت منسوخ ہے دوسری آیت سے۔ پہلے کہا 20 200 سے لڑیں اور 100 1000 سے، بعد کی آیت میں حکم ہلکا کر دیا
فرمائے اب 100 لڑیں، کتنوں سے؟ 200 سے۔ تو پہلی آیت جی پتہ نہیں تم کیا کہتے ہو۔ فرمایا میں آیت پڑھتا ہوں، کہاں سے چھوٹا ہے مجھے بتاؤ۔ اے مومنو، اے نبی مبار مومنوں کو علی القتال، لڑائی پر، جنگ پر، اگر ہوں تم میں سے 20 صابرون، ثابت قدم رہنے والے، تو غالب آئیں گے 200 پر، اور اگر ہوں تم میں سے 100 تو غالب آئیں گے 1000 پر، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، یہ اس وجہ سے کہ یہ قوم لا یفقہون، نہیں سمجھتے۔ الآن، اب اللہ نے خفف اللہ عنکم، ہلکا کر دیا تم سے بوجھ، وعلم، اور جان لیا، ان فیکم ضعفا، کہ تمہارے اندر کمزوری آ گئی ہے، فَإِن یَکُم مِّنکم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، پس اگر ہوں تم میں سے 100 صبر کرنے والے۔ ایسا ہی ہے؟ تو ایسے تو میں پڑھ رہا تھا۔ فرمایا اگر ہوں تم میں سے صبر کرنے والے تو یغلبو 200، آئیں گے غالب 200 پر، ٹھیک ہے نا، 200 پر غالب آئیں گے۔ وَإِن یَکُم مِّنکم أَلْفٌ، اگر ہو تم میں سے 1000 تو غالب آئیں گے 2000 پر۔ 100 200 پر تو 1000 2000 پر، بات وہی ہے نا۔ ہاں 10 گنا سے کیا کر دیا؟ 2 گنا کر دیا۔ 20 کو مقابلہ کرنا تھا 200 سے، سمجھ گئی؟ داد آئے 100، پھر داد آئے 100، تو 10 کا تھا تو اس سے کتنا کر دیا؟ 2 کر دیا۔ فرمایا واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان للنبی، نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایع نشان، یا نہیں جائز ان کے نبی کے لیے، ان یکون لہو اسرا، کہ ہوں اس کے لیے قیدی، کیا؟ کہ ہوں اس کے لیے قیدی، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ خون بہائے زمین میں۔ کیا؟ تو آیت کا کیا مطلب ہے؟ ہوں قیدی، یعنی وہ قیدی باقی رہنے نہیں چاہیے یہاں تک کہ خون بہائے زمین میں۔ قیدی ہوں تو ان قیدیوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ آیت کے ضمن میں لکھو بات، سمجھو۔ 70 قیدی مشرکین مکہ کے مسلمانوں کے ہاتھوں لگے، 70 مارے گئے۔ اب جو 70 قیدی ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ مشورہ بلایا۔ جب مشورہ میٹنگ ہوئی تو کئی صحابہ کرام کی رائے یہ تھی، ہماری حالت بھی کمزور ہے مالی، ٹھیک ہے نہ، ان کو رکھ سکتے ہیں، کمزوری ہے، اور مارنا بھی اچھا نہیں ہے ان کو، 70 تو مارے گئے، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان سے لے لیتے ہیں کفارہ، فدیہ لے لیتے ہیں، ہر قیدی سے اس کے خاندان سے پیسے لے کر اس کو، تو ہم ہو جائیں گے مالی طور پر مستحکم، یہ چھوٹ جائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی رائے کی طرف کیا کر دیا؟ اعلان کر دیا۔ چنانچہ اعلان ہو گیا کہ قیدیوں کے کفارے فدیے دیتے جاؤ اور اپنے اپنے قیدی چھڑاتے جاؤ۔ اب اعلان ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ایسا نہیں ہونا تھا، قیدی تھے اور یہ بھی قربان جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس مقام پر بھی یہی تھی، فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ دشمن ہیں، یہ اللہ نے ہمیں ہاتھ میں دیے تو مارو ان کو، اور اگر کسی کو مجھ پہ گمان ہو کہ حضرت عمر کہتے ہیں تو جو میرے رشتہ دار ہیں سب سے پہلے میرے حوالے کرو، ان کو ٹھکانے میں لگاؤں گا۔ کہا میرے رشتہ دار میرے حوالے کر دو، میں ان کو ٹھکانے لگاؤں گا پہلے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر تنبیہ کی کہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ قیدی ہوں اور وہ ان کو ایسے مارے بغیر کیا کر دیں؟ خون بہائے چھوڑ دیں۔ ہاں صحابہ کو تنبیہ کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ تُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّنْیَا، تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان۔ کیا؟ یعنی دنیا کی زندگی کا سامان کیا مانگ رہے تھے وہ؟ بھئی فدیہ مانگ رہے تھے، قیدی کا فدیہ دو چھڑاؤ۔ فرمایا واللہ یرید الآخرہ، اللہ تمہیں دنیا نہیں تمہیں کیا دینا چاہ رہا تھا؟
آخرت تمہیں دینا واللہ یرید الآخرہ، اللہ تمہیں آخرت کا فائدہ دینا چاہ رہا تھا، واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکیم حکمتوں والا ہے۔ لولا کتاب، اگر نہ ہوتی بات پہلے، بات من اللہ، اللہ کی طرف سے، سابقہ جو پہلے طے ہو چکی ہے، اگر نہ ہوتی بات، کتاب بمانے مکتوب، ٹھیک ہے نا، یعنی لکھی ہوئی بات نہ ہوتی اللہ کی طرف سے پہلے، لمسکم فیما اخذتم، تو ضرور بضرور پہنچ جاتا تمہیں اس میں جو تم نے لیا ہے ان قیدیوں کے بدلے میں، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ اور وہ پہلے لکھی ہوئی بات کون سی تھی؟ ایک تو یہ تھی کہ اللہ سزا دیتا نہیں جب تک کہ پہلے حکم نہ دے، تو پہلے اس سے کوئی حکم تھا کہ قیدیوں کو آزاد نہیں کرنا؟ بولو، پہلے حکم نہیں تھا آیا تھا نا؟ اگر پہلے کہیں حکم اللہ نے دیا ہوتا، اس کے بعد پیغمبر سے یہ تصور تھا کہ وہ چھوڑتے اللہ کے حکم کے ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قانون طے ہے کہ اللہ، کتاب اللہ کی نس نہ ہو اور بندہ اجتہاد کر لے، کیا کر لے؟ تو اجتہاد میں غلطی پہ اللہ گرفت نہیں کرتا۔ یہ بات طے نہ ہوتی تو تمہیں سزا مل جاتی۔ مجتہد، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اجتہاد کرتا ہے تو اگر اس کا اجتہاد ٹھیک ہو تو اجر ڈبل ہے، ایک کوشش اجتہاد کا اور ایک درست جگہ پہ پہنچنے کا، تو اجر ڈبل۔ اگر ایک بندہ کوشش کرے، ٹھیک ہے، اور اجتہاد میں خطا ہو جائے تو اللہ ایک اجر پھر بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، درستگی تو نہیں ہوئی لیکن کوشش تو کیا کی ہے، سمجھ آ گئی؟ فرمایا لولا کتاب، نہ ہوتی اگر بات پہلے اللہ کی طرف سے، سابقہ جو پہلے ہو چکی ہے، لمسکم، تو پہنچتا تمہیں، فیما، اس میں جو تم نے لیا ہے، عذاب عظیم، بڑا عذاب، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، کھاؤ اس میں سے جو تم غنیمتیں حاصل کرتے ہو، حلالا طیبا، حلال اور پاک۔ تو شبہ کا جواب دے دیا کہ یہ جو ہم نے لیا ہے اس کو جلا دیں؟ فرمایا نہیں، جلاؤ نہیں، کیا ہے؟ حلال ہے، پاک ہے، کھاؤ تم۔ فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا النبیو، کہہ دیجئے اے نبی، چونکہ اب تم نے اعلان کر دیا تھا کہ قیدی کفارہ دیں اور ان کو کیا کیا جائے گا، تو اب ان کو چھوڑنا ہے تو کم از کم ان کو نصیحت کر کے چھوڑا جائے۔ فرمایا قل، کہہ دیجئے، یا ایھا النبی، قل، کہہ دیجئے، لمن فی ایدیکم من الاسری، ان سے جو تمہارے ہاتھوں میں قیدی ہیں، کیا کہہ دیجئے ان سے، ان یعلم اللہ، اگر اللہ نے جان لی، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، خیرن، کوئی بلائی، کیا؟ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کوئی بلائی جان لی تو یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اللہ تمہیں دے گا بہتر اس سے جو تم سے لیا ہے، اور تمہیں بخش بھی دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ دو راستے، یا تو آزاد ہو کے جاؤ گھروں کو، اور اگر تم دیکھ لو ایمان کی تمہیں توفیق مل جائے، کیا مل جائے؟ تم کلمہ پڑھ لو تو جو تم سے لیا گیا ہے فدیہ، اس سے اللہ کئی تمہیں زیادہ بہتر دے گا۔ انہی میں شامل تھے حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی، نبی علیہ السلام کے چچا، انہوں نے بھی، ان کا بھی فدیہ دیا گیا تھا بدر میں، ان کی طرف سے آئے تو وہ آیت پڑھتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی قسم، پہلے میرے پاس اتنے غلام ہوتے تھے، اب میرے پاس اس سے ڈبل ہیں ایمان لانے کے بعد، پہلے اتنا مال تھا اب اس سے کیا ہے؟ ڈبل ہے۔ تو فرمایا کہہ دیجئے میرا پیغمبر ان کے لیے جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں،
ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، یعنی اگر اللہ نے جان لی تمہارے دلوں میں بلائی، یعنی تم ایمان لے آئے، تمہارے اندر طلب ہوئی ہدایت کی، تو یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، دے گا تمہیں بہتر اس سے جو لیا گیا تم سے، اور بخش دے گا تم کو، واللہ غفور الرحیم۔ وَإِن يُرِيدُوا، اگر چاہیں یہ کافر خیانت کا، آپ سے خیانت کا ارادہ کریں، دھوکے کا، تو فقد خان اللہ من قبل، تحقیق یہ اس سے پہلے اللہ سے دھوکہ کر چکے ہیں، اللہ سے دھوکہ کر چکے ہیں۔ مفسرین معنی کرتے ہیں فقد خان اللہ، فقد خانوا اولیاء اللہ، یعنی یہ اللہ کے ولیوں سے دھوکہ، مومنین کو اللہ نے ولی کہا اپنا، یعنی میرے ولیوں سے دھوکہ کر چکے ہیں۔ تو مومنوں سے جب انہوں نے دھوکہ کیا تو کیا ہوا؟ فرمایا فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، پس اللہ نے ان سے بدلہ لے لیا۔ ایک معنی فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے ان سے بدلہ لے لیا۔ دوسرا معنی کرو فَأَقْدَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، اللہ نے تمہیں ان پر قدرت دے دی۔ تفسیر مدارک، اللہ نے تمہیں، یعنی اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے دھوکہ کیا، تو ایک معنی میں نے ایک لفظ شروع میں لکھوایا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ اللہ سے خیانت کا معنی اللہ کے فرائض سے بغاوت اور ان کا تعطل، تو اس سے پہلے یہ اللہ کے فرامین کو بھی کیا کر چکے ہیں؟ توڑ چکے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو خیانت اللہ سے کی، اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لائے، سمجھ آ گئی؟ تو جب کی تو اللہ نے تمہارے قابو میں ان کو دے دیا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ زب علیم ہے، علم والا ہے، حکیم حکمتوں والا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم، اور جہاد کی اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین، اور وہ لوگ آووا ونصروا، جنہوں نے ٹھکانہ دیا مہاجرین کو، ونصروا، اور ان کی مدد کی، اولئک، تو یہی لوگ ہیں، بعضهم اولیاء بعض، بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، یعنی مہاجرین اور انصار آپس میں کیا ہیں؟ دوست کیے، دوست ہے۔ کچھ لوگوں ایمان لائے، جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اور کچھ لوگوں نے آوَو، ان کو کیا دیا؟ ٹھکانہ دیا، وَنَصَرُوا، اور ان کی مدد کی، تو یہ آپس میں کیا ہیں؟ دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو ما لکم من ولایتہم من شیء، نہیں ہے تمہارے لیے ان کی دوستی سے کوئی چیز۔ فرمایا مومنوں سن لو، تم مہاجرین اور انصار آپس میں دوست ہو، اور جو مومن ایمان لا چکے ہیں ابھی تک ہجرت، تمہارا ان کے ساتھ دوستی کا کوئی تعلق، کیونکہ ہجرت فرض تھی، ایمان کی علامت تھی، سمجھ آ گئی؟ فرمایا نہیں ہے تمہارا ان کے ساتھ، ان کی دوستی کے ساتھ، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم، ان کی دوستی سے، من شیء، کچھ بھی۔ کب تک؟ حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، یعنی جب تک ہجرت نہ کریں تم آپس میں تو دوست ہو، ان کے ساتھ دوستی نہیں۔ ہاں ایک بات پھر بھی رکھی کہ ہیں تو مومن، کیا ہجرت نہیں کی لیکن ہے تو مومن، تو فرمایا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے کہیں مدد چاہیں تو فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تمہارے اوپر ان کی مدد کرنا کیا ہے؟ لازم ہے، ٹھیک ہے، ان کی مدد کرو۔ ہاں وہ ہجرت کر کے نہیں آئے، مدد کی ضرورت پڑے کرو، لیکن اگر ان کا، جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کا رولا پھڈا پڑ گیا کسی ایسی قوم کے ساتھ کہ اس کا اور تمہارا کیا ہے؟ معاہدہ ہے، تو فرمائے اب تم مدد نہیں کرو گے، اس لیے کہ تم کس میں بندھے ہوئے ہو؟ معاہدے میں۔ فرمایا الا علی قوم، ہاں مگر اس قوم کے مقابلے میں تم نے ان اپنے مومنوں کی بھی مدد نہیں کرنی، بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارے اور ان کے درمیان کیا ہوا ہے؟ معاہدہ ہوا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، دوست ہیں ان کے بعض کے،
بھلے تمہارے رشتہ دار ہوں لیکن ہیں کافر تو وہ آپس میں دوست ہیں، اور تم رشتہ دار نہیں ہو لیکن تم ہو مومن تو تم آپس میں کیا ہو؟ دوست ہو۔ اور اگر فرمائے الا تفعلوہ، اوپر کیا کہا کہ مہاجرین اور انصار تم آپس میں دوست ہو، ان سے دوستی نہ کرو، تو ادھر فرمائے الا تفعلوہ، یعنی اگر تم مومنوں کو دوستی نہیں کرو گے، ان کو ایسا نہیں کرو گے، یعنی تمہاری دوستی مومنوں سے نہیں ہوگی، تو تکن فتنۃ، فتنہ برپا ہوگا زمین میں، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہوگا، فتنہ اور فساد ہوگا۔ اس لیے ان سے دوستی نہ کرو۔ کن سے دوستی کرو؟ جن سے اللہ نے کہا ہے ان سے تمہاری دوستی اور دلی محبت ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین، اور وہ لوگ، آووا ونصروا، جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم المؤمنون حقا، پکے مومن۔ تو مہاجرین اور انصار سب کو اللہ نے کیا کہا؟ پکے مومن ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ایمان کے لیے ہم ضمانت کسی الو کے چرخے کے پاس جا کے کہیں کہ جی صحابہ کیسے تھے، مہاجرین کیسے تھے، پھر وہ ہمیں بتائے گا وہ ٹھیک تھے یا غلط تھے؟ کیا اس سے بڑھ کر کوئی دلیل ہے کسی کے پاس؟ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، وَنَصَرُوا، اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں مومن پکے۔ آگے لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے۔ مومن پکا کہا تو ذہن میں شبہ آیا کہ یہ پیچھے تو ان کے اوپر اتنی سخت سخت تنبیہات آ گئی ہیں، اللہ نے ڈانٹا بھی ہے، تو فرمایا میں نے ڈانٹا ہے تو میں نے مغفرت کا اعلان بھی کر دیا۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور روزی ہے عمدہ، عزت کی روزی ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد، یعنی ہجرت کے بعد، یعنی فتح مکہ کے بعد، بعض مفسرین لکھتے ہیں، لیکن یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یوں کہو والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد، اس جنگ کے، ہاں بدر کے بعد ایمان لائے، اور اس کے بعد ہجرت کی، فرمایا اور اس کے بعد جہاد کیا، معکم، تمہارے ساتھ مل کر، فاولئک منکم، تو وہ بھی تمہارے ساتھ ہیں، وہ بھی تم میں سے ہیں۔ ہاں مرتبہ تمہارا اونچا ہے لیکن وہ بھی ہیں کیا؟ تم ہی میں سے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اب قانون اللہ نے بدل دیا، وہ پہلا حکم منسوخ کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ کیسے منسوخ کیا؟ کہ جب مکے سے ہجرت کر کے گئے مہاجرین، تو اللہ کے پیغمبر نے مہاجر اور انصاری کو کیا بنایا؟ مواخات کروائی، تم بھائی ہو گئے۔ اب مہاجر انصاری کا میراث لے سکتا تھا وارث، اور انصاری مہاجر کا وارث ہوتا، کچھ وقت تک یہ چلایا، پھر جب حالات اپنے ڈگر پہ آ گئے، یہ پہلا مرحلہ تھا نا، مہاجرین کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ایسے گئے تھے، تو انہوں نے اپنے گھر، اپنی جائیدادیں، سب کچھ آدھا کر دیا، تو میرا بھائی ہے، آدھی میری جائیداد تیری۔ کوئی مثال پیش کر سکتا ہے کائنات میں؟ سب کچھ تقسیم، بھائی بھائی بنا دیے تھے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بعد میں جب حالات درست ہوئے، ان کو ٹھکانے وغیرہ مل گئے، ان کے باقی رشتہ دار بھی آ گئے، تو فرمائے اب کیا ہے؟ اولو الارحام، رشتہ دار ہی، بعضهم ببعض، بعض کے زیادہ حقدار ہیں میراث کے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یعنی اللہ کے قانون میں، ان اللہ علی کل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز پر علیم، علم رکھنے والا ہے۔